اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں نماز کی فرضیت و اہمیت پر بیان ہوگا۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلامی نظام العبادات میں اس کی حیثیت و اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقامات پر اقامت الصلاۃ کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریح حکم وارد ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں شہادت توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجاوری کا حکم قرآن و سنت میں بنص قطعی تاکید کے ساتھ آیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو صحیح بخاری مشکوٰۃ المصابیح میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنا 5 ارکان پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج بیت اللہ کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز وہ امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات بصراحت اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ فریضہ نماز کی بجاوری دین کی تعمیر اور اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی اور انہدام کا موجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، یہ بات ثابت و متحقق ہے کہ کفر و ایمان کے مابین نماز ہی حد فاصل کا درجہ رکھتی ہے۔ نماز کی فرضیت و اہمیت کے مفصل بیان سے پہلے مناسب ہوگا کہ لغوی اعتبار سے لفظ صلاۃ کے معنی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ لفظ صلاۃ عربی لغت میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورہ عرب کی روح سے وہ معنی جو اصطلاح سے قریب تر ہے، ذکر و انقیاد اور دعا و عبادت کا ہے۔ اس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت میں اس کے بے پایہ وجود و کرم اور فضل و رحمت کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا طلب و التجا بنے رہنے اور اس کے حق بندگی کو بجا لانے کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنظر غیر دیکھا جائے تو کائنات ارضی و سماوی کے ہر مخلوق اپنے اپنے حسب حال بارگاہ الہی میں صلاۃ اور تسبیح و تحمید میں مصروف نظر آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ النور آیت نمبر 41 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ صلاۃ ایک ایسا امتیازی عمل ہے جس میں ذات باری تعالیٰ اپنی صفت خالقیت کے باوصف مخلوق کے ساتھ شریک ہے، لیکن خالق و مخلوق کی صلاۃ میں بہرحال یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جہاں مخلوق کی صلاۃ اپنی شکستہ حالی اور قسم پرسی کے مداوا کے لیے اللہ رب العزت کے حضور رحمت جوئی اور درما طلبی سے عبارت ہے، وہاں خالق کی صلاۃ اپنے ناتوان اور عاجز و درماندہ بندوں پر اپنی بے پایہ رحمتوں کے خزانے نچھاور کرنے اور فضل و کرم کی راہوں کو نور دان حق کے لیے کشادہ کر دینے کا مژدہ جان فزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، یعنی جان بوجھ کر عبادت کے طور پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یہ بات ذہن نشین رہے کہ توحید و رسالت کی شہادت اور اس کی عملی تصدیق کا پہلا قدم نماز ہی ہے۔ توحید و رسالت کی شہادت کا اقرار زبانی شہادت فراہم کرنے سے ہوتا ہے، جبکہ اس کی عملی تصدیق و توثیق نماز کے ذریعے ہی متحقق ہوتی ہے۔ اس طرح عمل نماز انسان کو ایمان کے اعلیٰ مدارج کی رفعتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اسی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور اسی طرح جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اللہ کی الوہیت اور جملہ انبیاء اکرام کی رسالت پر ایمان کا انحصار اس عملی شہادت پر ہے جو انسان احکام الہی کی بجاوری میں نماز ادا کرنے سے فراہم کرتا ہے۔ لا ریب اسی عمل کی مداومت پر ہی اس کے دعوے ایمان کی صداقت کا دار و مدار ہے۔ اگر اسی عمل میں کوتاہی واقع ہو گئی اور کسی نے ترک نماز کو اپنا شعار بنا لیا تو گویا اس نے اپنے عمل سے اپنے دعوے ایمان کی نفی و تکذیب کر دی۔ بنا بری تاریک صلاۃ کا ایمان بارگاہ رب العزت میں نامقبول اور غیر معتبر ٹھہرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی ہے۔ ایک اور مقام پر یہی بات ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی جس کو سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ عامۃ المسلمین نے نماز کو محض ایک رسم کا درجہ دے کر اس سے پہلو تہی کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کے حقیقی تقاضوں کو بجا لانے میں ذرہ بھر متردد اور متفکر نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً نماز ہی کو مسلمان اور کافر کے درمیان فارق و متمیز قرار دیا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کھلا کفر کیا۔ ایک اور مقام پر اسی مفہوم کی توضیح اس طرح فرمائی گئی ہے جس کو سنن نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، عہد سے منہ موڑ لیا۔ ان ارشادات گرامی سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نماز ترک کر دیتا ہے، وہ اللہ اور رسول کے ہاں اپنے دعوے ایمان میں اس بنا پر کاذب ٹھہرتا ہے کہ کافر تو سرے سے کسی ایسے عہد کا مکلف اور مومن ہونے کا دعوے دار ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس توحید و رسالت پر ایمان لانے کا مدعی اگر بالفعل اپنے اس عہد پر کاربند نہ رہا جو اس نے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے کیا تھا، اور عملاً وہ اس عہد سے منحرف ہو گیا، تو گویا اس نے اپنے عمل سے ہی اپنے دعوے کی تکذیب کر دی، اور اس بنا پر شارع اسلام کے نزدیک وہ بمنزل کافر کے ہے۔ اس سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ شہادت توحید و رسالت کی عملی توثیق و تصدیق نماز کے ذریعے ہی متحقق ہوتی ہے، اور ترک نماز اسلام کی کھلم کھلا تکذیب اور کفر کے مترادف ہے۔ نماز دین کے لیے بمنزل ستون کے ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے عمارت کے کچھ ستون ہوتے ہیں، دین کا ستون نماز ہے، جبکہ نماز کا ستون خشوع و خضوع ہے، اور تم میں سے اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے جو متقی ہے۔
ارکان اسلام میں سے یہ خصوصیت و امتیاز صرف نمازی کو حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کے ادوار میں ہر امت اور ہر ملت پر یہ یکساں طور پر فرض رہی ہے، اور سلسلہ انبیاء کا کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے شریعت میں نماز کو خطیت کے ساتھ فرضیت کا درجہ حاصل نہ رہا ہو۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت سے امور ایسے ہیں جنہیں تخصیص کے ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء کی شریعتوں میں یہ فرض نہیں تھے۔ اسی طرح متعدد چیزیں پہلی شریعتوں میں فرض تھیں جنہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا، لیکن نماز اپنی منفرد حیثیت میں ہر رسول اور ہر نبی کے تعلیمات کا لازمی جزو رہی ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں کیا گیا جس نے اپنی شریعت میں نماز کو برقرار نہ رکھا ہو۔ چنانچہ ترک نماز یا نماز کے عدم وجوب کا کوئی تصور کسی بھی سابقہ شریعت میں موجود نہیں۔ نماز زمانی و مکانی اعتبار سے نظام العبادات کا جز لا ينفق رہی ہے، چنانچہ ہر برگزیدہ نبی اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے اور قرب و وصال کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود بارگاہ الہی میں نماز کے ثمرات اور فیوز سے متمتع ہونے کا زیادہ سے زیادہ خواہاں اور متمنی نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ ازدی میں عرض پرداز ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ قرآن حکیم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کی مخاصمت و عناد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 87 ارشاد ہے، وہ بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ اس سے مترشح ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شعار حیات بھی نماز تھی۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، خود بھی اللہ کی بندگی کا پابند رہے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کام سے منع کیا کر، اور جو مصیبت تجھ پر پہنچے اس پر صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جانے والا نماز کا حکم قرآن حکیم میں ان الفاظ میں ہیں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ قرآن حکیم میں جن مقامات پر ادائیگی نماز کا حکم وارد ہوا ہے وہاں اکثر و بیشتر نماز کی تلقین واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو کے کلمات سے کی گئی ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کون سا بنیادی فرق ہے کہ قرآن صرف نماز پڑھنے کے حکم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بالتاکید نماز قائم کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ اس کے پس پردہ کار فرما حکمت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو زندگی بھر کے لیے ایک آدھ بار نماز ادا کر لینا ہی کافی ہوتا، لیکن قرآن مجید میں متعدد حکمتوں کے بنا پر نماز قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جو اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے وہ بے شمار حکمتوں کا حامل ہونے کی بنا پر متعدد مفاہیم پر دلالت کرتا ہے۔ اولاً اقامت الصلاۃ کے حکم میں مداومت کا پہلو مضمر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کی جائے کہ اسے ترک کرنے کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ قرآن اسے محافظت علی الصلاۃ سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238،
سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ ثانیاً اقامت الصلاۃ کے حکم کا معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام تر ظاہری اور باطنی آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یعنی اسے محض رسماً نہیں بلکہ جملہ تقاضوں کو لفظاً اور معناً ملحوظ رکھتے ہوئے بطریق احسن بجا لایا جائے، تاکہ اس کی روح بہمہ حال اس کے اندر جاری و ساری رہے۔ باطنی آداب کے بغیر نماز کا فرضیت کی حد تک تو ادا ہو جانا ممکن ہے، لیکن اس کے مطلوبہ اثرات انسانی زندگی پر مرتب نہیں ہو پاتے۔ ثالثاً نماز قائم کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پورے اسلامی معاشرے میں نظام الصلاۃ پر برپا کیا جائے اور اس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے کو ایسے ہماگیر انقلاب سے آشنا کیا جائے کہ معاشرے کی ہمہ جہت ترقی، اصلاح احوال اور فلاح دارین کے امکانات پیدا ہوتے رہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے حکمرانوں اور صاحبان اختیار و اقتدار کے فرائض منصبی گنواتے ہوئے سب سے پہلا فریضہ اقامت الصلاۃ کے حکم نافذ کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 41، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسلامی حکومت پر اقامت الصلاۃ کے بعد ہی دیگر فرائض عائد کیے گئے ہیں، جن میں ابتدائے زکوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ اور اوامر و نواہی کی پابندی کے احکام خاص طور پر مذکور ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے سورۃ مریم آیت نمبر 55 میں، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ فریضہ نماز کی بجاوری کا حکم صرف لازم ہی نہیں بلکہ متعدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی انسان خود نماز پڑھ لینے کے مجرد عمل سے اس فریضے کی بجاوری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے لازم اور لاودی ٹھہرایا گیا کہ وہ اپنے اہل و عیال، متوسلین اور ان سب کو جن کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کا حکم دے اور اس کی طرف راغب کرتا رہے۔ اس ضمن میں جملہ اہل ایمان کو عمومیت کے ساتھ متنبع فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی حیثیت اپنی جگہ راعی کی ہے اور اس کے وابستگان و متوسلین بمنزل رعیت کے ہیں۔ ہر راعی کو اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر رعیت کے معاملے میں جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے، صحیح مسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس امام جو لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اقامت الصلاۃ کے بیان کردہ مفاہیم میں یہ نکتہ بھی مضمر ہے کہ حقیقی نماز وہی ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دے اور اس کے اثرات اس کی سیرت و کردار اور شخصیت پر اس طرح مترتب ہوں کہ
زندگی کے کسی بھی گوشے میں برائی اور بے حیائی کا شائبہ تک نہ رہے۔ قرآن حکیم نے من جملہ دیگر خصوصیات کے نماز کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ بیان کی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یقینی امر ہے کہ زندگی میں اس نتیجہ خیزی کے ضامن وہی نماز ہو سکتی ہے جس کی اقامت کا اہتمام ایک باقاعدہ اور مربوط نظام کے تحت عمل میں آیا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان